اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، لاسٹ کی تفسیر القرآن والی کلاس میں ہم نے الحمدللہ سورہ بقرہ کی تفسیر اور شروع کی تھی، اور اس کے سورہ بقرہ کے فضائل بھی سنے تھے، اور الحمدللہ 3 رکوع کی ترجمہ اور تفسیر تلاوت کے ساتھ بھی کی تھی۔ اب انشاءاللہ آج ہم چوتھے رکوع کی طرف پڑھتے ہیں، اور آپ سب سے گزارش ہے کہ روزانہ جوائن کریں، ویڈیو بھی لازمی دیکھا کریں، اور اگر ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، اور بیل آئیکن لازمی پریس کر دیں۔ جزاک اللہ۔ اب میں سٹارٹ کر رہی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ رکو نمبر 4۔ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون۔ رکو نمبر 5۔ الربا۔ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم
وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. یہ رکوع نمبر 6. یہاں 6 رکوع مکمل ہوئے، مطلب 4، 5 اور 6 3 رکوع کی تلاوت میں کر چکی ہوں. اب پہلے اس کے ترجمہ اور تفسیر کی طرف بڑھتے ہیں. ترجمہ: اور اے حبیب یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں. فرشتے بولے کیا تو زمین میں اسے نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون ریزیاں کرے گا، حالانکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اور اللہ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر ان تمام چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کر دیا. اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ. فرشتے بولے پاکی ہے تجھے، ہمیں کچھ بھی علم نہیں مگر اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا. بے شک تو ہی بہت علم والا، بڑی حکمت والا ہے. اللہ نے فرمایا اے آدم تم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ. وہ تو بتا دو. تو جب آدم نے انہیں ان تمام چیزوں کے نام بتا دیے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کیا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمینوں کی تمام چھپی چیزوں کو جانتا ہوں، اور میں جو جانتا ہوں جو کچھ تم زبان سے ظاہر کرتے ہو کہ انسان فسادی ہے، اور جو کچھ تم دل میں چھپاتے ہو. اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا. اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور تکبر کیا اور کافر ہو گیا. اور ہم نے فرمایا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور اس میں سے بلا روک ٹوک جہاں سے تمہارا جی چاہے کھاؤ، مگر اس گندم کے درخت کے پاس نہ جانا ورنہ حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے. تو شیطان نے انہیں جھوٹی قسم کھا کر اس درخت کا پھل کھلا دیا اور جنت سے پھسلا دیا اور جہاں وہ رہتے تھے وہاں سے انہیں الگ کر دیا. اور ہم نے آدم اور حوا اور آدم کی پشت میں موجود ان کی اولاد سے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ، تمہارے بعض لوگ تمہارے دشمن ہوں گے اور تمہیں ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے. پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے اور ان کے ذریعے دعا کی. تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی. بے شک وہی بہت توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہے. ہم نے فرمایا تم سب جنت سے زمین پر اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اور جو لوگ کفر کریں گے اور میری آیتیں جھٹلائیں گے وہ دوزخی ہیں، وہ ہمیشہ اسی دوزخ میں رہیں گے. اے یعقوب کی اولاد میرا وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیا کہ تمہیں فرعونیوں سے نجات دی وغیرہ، اور میری فرما برداری کر کے میرا عہد پورا کرو. تمہیں جزا اور ثواب دے کر تمہارا عہد پورا کروں گا، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو اور اس قرآن پر ایمان لاؤ جو میں نے اتارا، جو اس اصل توریت کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے، اور سب سے پہلے اس قرآن کی ان کا انکار کرنے والے نہ بنو.
اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت نہ لو، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو، اور حق کو باطل سے نہ ملاؤ، اور جان بوجھ کر حق کو نہ چھپاؤ، اور نماز قائم رکھو، اور زکوٰۃ دو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی نماز با جماعت ادا کرو۔ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ اور صبر اور نماز سے مدد مانگو، اور بے شک نماز ضرور بھاری یعنی مشکل ہے، مگر ان پر بھاری نہیں جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں، جنہیں یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے، اور وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اے یعقوب کی اولاد، میرا وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیا، اور یہ بھی یاد کرو کہ میں نے تمہیں اس زمانے کے تمام لوگوں پر فضیلت دی، اور اس قیامت کے دن سے ڈرو جب کوئی شخص کسی کافر کی طرف سے کچھ بدلہ نہ دے گا، یعنی عذاب سے نہ بچا سکے گا، اور کافر کے لیے کوئی سفارش مانی جائے گی، اور نہ کچھ مال وغیرہ لے کر اس کی جان چھوڑی جائے گی، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی، اور نہ کافر کے لیے کوئی سفارش مانی جائے گی، اور نہ کچھ مال وغیرہ لے کر اس کی جان چھوڑی جائے گی، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی تو وہ تمہیں بدترین تکلیف دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو چیر دیا اور اس میں خشک راستے بنا دیے تو تمہیں راستہ دے کر بچا لیا، اور فرعونیوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا۔ اور یاد کرو جب ہم نے توریت عطا کرنے کے لیے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ فرمایا تھا کہ وہ طور پہاڑ کی طرف پر آ کر ہماری عبادت کریں، اور پھر ان کے طور پر جانے کے بعد تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم ہمارا شکر ادا کرو۔ اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب یعنی توریت عطا کی تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا، تو تم اپنے پیدا کرنے والے رب کی بارگاہ میں توبہ کرو، اس طرح کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو، یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اور یاد کرو جب تم نے کہا، اے موسیٰ، ہم ہرگز تمہارا یقین نہ کریں گے جب تک اللہ کو اعلانیہ اپنے سامنے نہ دیکھ لیں، تو تمہیں بجلی کڑکنے پکڑ لیا اور تم اسے دیکھ رہے تھے، پھر تمہارے مرنے کے بعد موسیٰ کی دعا سے ہم نے تمہیں زندہ کیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور یاد کرو جب تم کھلے میدان میں تھے تو ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا، اور فرمایا ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور انہوں نے نافرمانی کر کے ہم پر ظلم نہیں کیا، ہاں وہ اپنی جانوں پر ہی ظلم کرتے تھے۔ اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے فرمایا، اس بستی میں داخل ہو جاؤ، پھر اس میں جہاں سے چاہو بلا روک ٹوک کھاؤ، اور اس بستی کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، اور کہو ہمارے گناہ معاف ہوں، ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے، اور ان قریب ہم نیکی کرنے والوں کو زیادہ ثواب دیں گے۔ تو ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی دوسری بات سے بدل دیا، تو ہم نے ظالموں پر آسمان سے عذاب اتارا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ یہاں ترجمہ مکمل ہوا 3 رکوع کا، 4، 5 اور 6 کا۔ اب ہم ان کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ میں اس کی تفسیر اسٹارٹ کر رہی ہوں۔ حاشیہ 1، یعنی وہ ان رشتوں کو توڑ دیتے ہیں جن کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا تھا۔ اس آیت میں بہت گنجائش ہے، اس میں دین و دنیا کے سارے تعلقات آ گئے، مثلا اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام علیہم السلام سے عشق و محبت کے تعلقات، اسی طرح آسمانی کتابوں سے اور والدین، بیوی بچوں، رشتہ داروں اور عام مسلمانوں سے تعلقات شامل ہیں۔ کامل وہ شخص ہے جو ان تمام حقوق کو پورا کر کے دنیا سے جائے۔ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا، سل من قطعک وأعطی من حرمک واعفو عمن ظلمک، مسند احمد بن حنبل۔ ترجمہ، جو تجھ سے توڑے تو اس سے تعلق جوڑ، اور جو تجھے محروم کرے تو اسے عطا کر، اور جو تجھ پر ظلم کرے تو اسے معاف کر۔ حاشیہ 2، جسے میری طرف سے خاص شان و عظمت حاصل ہوگی۔ حاشیہ 3، یعنی میری حکمتیں تم پر ظاہر نہیں، انسانوں میں انبیاء اور نیک لوگ بھی ہوں گے۔ حاشیہ 4، یعنی حق تعالیٰ نے تمام چیزوں کے نام، ان کی صفات، یعنی یہاں تک کہ ان سب کی حقیقتیں آدم علیہ السلام کو بتا دیں۔ خزائن العرفان۔ حاشیہ 1،
کہ انسان کے بجائے تمہیں نائب بنا دیا جائے۔ حاشیہ 2، یہ سجدہ تعظیمی تھا نہ کہ سجدہ عبادت۔ اس کی ہم مزید تفصیل جان لیتے ہیں۔ سجدے کی 2 قسمیں ہیں، سجدہ عبادت، سجدہ تعظیمی۔ سجدہ عبادت یہ ہے کہ کسی کو خالق اور معبود جان کر اسے سجدہ کیا جائے۔ یہ سجدہ اللہ کے سوا کسی اور کو کرنا شرک ہے، کسی بھی دین میں جائز نہ ہوا، اور یہ کسی بھی دین میں جائز نہ ہوا۔ سجدہ تعظیمی یہ ہے کہ کسی کو صرف بزرگ جان کر اس کی تعظیم کی نیت سے سجدہ کرنا، نہ کہ عبادت کی نیت سے۔ یہ پہلی امتوں میں جائز تھا، جیسا کہ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی کیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں سجدہ تعظیمی کو حرام و ممنوع قرار دیا گیا۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب اونٹ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ تعظیمی کیا اور اونٹ کو دیکھ کر صحابہ کرام نے سجدہ تعظیمی کی اجازت طلب کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ بہقی بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لعن اللہ اليہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ ترجمہ، یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص کسی مزار یا کسی زندہ شخص کو تعظیم کی نیت سے سجدہ کرتا ہے تو یہ سخت ترین مجرم و گناہ گار ہے۔ اسے سختی سے اس کام سے روکا جائے گا۔ لیکن یہاں بات یہ بھی ذہن نشین رہے کہ جو مسلمان مزارات اولیاء کو صرف چومتے ہیں، سجدہ نہیں کرتے، ان پر کفر و شرک کا الزام لگانا یہ بھی انتہائی خطرناک جرم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص پر کافر ہونے کا الزام لگائے اور وہ شخص در حقیقت کافر نہ ہو تو خود کہنے والا کافر ہو جائے گا۔ استغفر اللہ۔ صحیح بخاری۔ اللہ ہمیں سے ہر غلط کام سے بچائے، آمین ثم آمین۔ حاشیہ 3، یعنی کافر مسلمانوں کے دشمن ہوں گے۔ حاشیہ 1، امام طبرانی، امام حاکم اور حضرت ابو نعیم بہقی شریف میں حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام پر عطاب ہوا تو آپ فکر توبہ میں حیران تھے۔ اس پریشانی کے عالم میں یاد آیا کہ وقت پیدائش میں نے سر اٹھا کر دیکھا تھا کہ عرش پر لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے جان لیا کہ بارگاہ الہی میں وہ رتبہ کسی کو میسر نہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام اپنے نام اقدس کے ساتھ عرش پر لکھا ہے، لہٰذا آپ نے اپنی دعا میں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین کے ساتھ یہ عرض کیا، اسألک بحق محمد ان تغفر لی۔ اور ایک روایت میں یہ کلمات ہیں، اللہم انی اسألک بجاہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدک وکرامتہ علیک ان تغفر لی خطیئتی، یعنی یا رب میں تجھ سے تیرے خاص بندے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جاہ و مرتبت کے طفیل میں اور اس کرامت کے صدقے جو انہیں تیرے دربار میں حاصل ہے مغفرت چاہتا ہوں۔ یہ دعا کرنی تھی کہ حق تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ خبردار خبردار، کچھ نادان اور بے ادب لوگ جب ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو کہہ دیتے ہیں کہ غلطی تو معاذ اللہ آدم سے بھی سرزد ہوئی۔ ہمیشہ یاد رکھیں، آدم کے اس معاملے کا ذکر قرآن و سنت کا بیان کرتے ہوئے تو کیا جائے گا، لیکن اپنے ذاتی معاملات اور گناہوں کے وقت اس کا تذکرہ شرعاً منع ہے۔ حاشیہ 2، مفسرین نے فرمایا کہ پہلی آیت میں جو اترنا مذکور ہے وہ جنت سے آسمان پر تھا، اور اس میں جو مذکور ہے وہ آسمان سے زمین پر اترنا ہے۔ حاشیہ 3، اسرائیل کے معنی ہیں عبداللہ، یعنی اللہ کا بندہ۔ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ حاشیہ 4، یعنی ایمان لاؤ قرآن پاک اور توریت اور انجیل پر جو تمہارے ساتھ ہیں، اور اہل کتاب میں پہلے ان کا انکار کرنے والے نہ بنو، کیونکہ جو بعد میں آنے والے ہیں وہ تمہارے انکار کی وجہ سے کفر اختیار کریں گے اور ان کے کفر کا گناہ بھی تم پر ہوگا۔ حاشیہ 1، یعنی دنیا کی لالچ میں آ کر توریت اور انجیل میں جو شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
ہے اسے نہ چھپاؤ، اس ڈر سے کہ لوگ مسلمان ہو جائیں گے اور ہمارے مالی معاملات بگڑ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے دنیا کی نمود و نمائش اور لالچ سے محفوظ فرمائے، آمین۔ حاشیہ 1 حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ اور جانشین بنا کر توریت حاصل کرنے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ 40 راتیں وہاں ٹھہرے، اس عرصے میں کسی سے بات نہ کی۔ یہاں سامری نے سونے کا بچڑا بنا دیا جس کی پوجا بنی اسرائیل نے شروع کر دی، سوائے حضرت ہارون علیہ السلام اور آپ کے 12,000 ہمراہیوں کے۔ تمام بنی اسرائیل نے بچڑے کی پوجا کی۔ حاشیہ 2 جس کی صورت یہ ہے کہ جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی وہ پوجا کرنے والوں کو قتل کریں۔ صبح سے شام تک 70,000 قتل ہو گئے۔ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں دعا کی۔ دعا یوں قبول ہوئی کہ جو قتل ہو گئے وہ شہید ہیں اور جو باقی ہیں بخش دیے گئے۔ پچھلی امتوں کو بڑے سخت احکامات دیے گئے تھے، جیسے توبہ میں اپنے آپ کو قتل کرنا اور جنازہ سے گناہ صادر ہوں ان کو کاٹ ڈالنا، کپڑے کے جس حصے پر نجاست لگے اس کو کاٹ ڈالنا وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم پر بہت سی آسانیاں فرمائی ہیں، الحمدللہ۔ حاشیہ 1 جب بنی اسرائیل نے توبہ کی، کفارے میں انہوں نے اپنے اپنوں کو قتل کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس بچڑے کی پوجا کی معذرت کرنے کے لیے 70 آدمیوں کو کوہ طور پر لے آئیں۔ وہاں پر یہ واقعہ پیش آیا کہ وہ کہنے لگے، اے موسیٰ علیہ السلام، ہم آپ کا ہرگز یقین نہ کریں گے جب تک اپنی آنکھوں سے رب کو نہ دیکھ لیں۔ اس پر آسمان سے ایک ہولناک آواز آئی جس کی ہیبت سے وہ مر گئے۔ اذان بریک۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حی علی الصلاۃ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، حی علی الصلاۃ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، حی علی الفلاح لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، حی علی الفلاح لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سیدنا محمد الوسیلۃ والفضیلۃ والدرجۃ الرفیعۃ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ حاشیہ 2 موسیٰ علیہ السلام کی قوم مصر میں آباد تھی، انہیں قوم جبارین سے جہاد کر کے بیت المقدس میں آباد ہونے کا حکم ہوا اور ان کے لیے مصر چھوڑنا بڑا دشوار تھا۔ اس کے باوجود وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ روانہ ہوئے۔ جہاں کوئی پریشانی آتی موسیٰ علیہ السلام سے شکایتیں کرتے۔ جب صحرا میں پہنچے جہاں سبزہ نہ تھا نہ سایہ نہ غلہ ہمراہ تھا، وہاں دھوپ کی گرمی اور بھوک کی شکایت کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے سفید بادل کو ان کے سائبان بنایا جو رات دن ان کے ساتھ چلتا، شب کو ان کے لیے نوری ستون اترتا جس کی روشنی میں وہ کام کرتے تھے۔ حاشیہ 3 من ایک میٹھی چیز ہے جو آسمان سے نازل ہوتی اور سلوا ایک چھوٹا پرندہ تھا جس کو ہوا لے کر آتی اور یہ شکار کر کے کھاتے تھے۔ حاشیہ 4 یعنی بیت المقدس یا اس کے قریب اریحا بستی۔ حاشیہ 5 یعنی تم اپنے گناہوں کی معافی مانگو تو ہم بخش دیں گے۔ حاشیہ 6 یعنی نہ تو انہوں نے سجدہ کیا اور نہ ہی گناہوں کی معافی مانگی بلکہ بطور مذاق حبۃ فی شعرہ یعنی گندم کی بالی میں دانہ کہتے ہوئے داخل ہوئے۔ اللہ تعالی ہم کو قرآن پاک پڑھنے، سیکھنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اگلا جو ہے وہ سبق اگلی کلاس میں انشاءاللہ رکوع 6 کے بعد سے کنٹینیو کریں گے۔ آپ سب ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں، ہم آپ کو اپنی دعا میں یاد رکھیں گے، اور سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولا کریں، لائیو سیشن کو بھی شیئر کیا کریں، اس کو ریپوسٹ بھی کیا کریں۔ جزاک اللہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔